حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، اور جیسے آپ نے پہلے بھی کہ سنا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ زمین پر تشریف لائیں اور زمین کے اوپر سے مٹی لے کے جائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، اللہ کے حکم سے جب انہوں نے زمین کے اوپر سے مٹی اٹھانی چاہی تو پوری زمین کے اوپر والی تہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، ان کی مٹھی میں وہ پوری تہ جو تھی نا زمین کی اوپر والی وہ آ گئی، جس میں مختلف رنگوں کی اور مختلف کیفیات والی مٹی تھی، جس میں سخت بھی تھی، نرم بھی تھی، اس میں شیریں میٹھی، تلخ، مختلف مزاجوں کی مٹی تھی، جو کہ ایک مکسچر تھا۔ وہ ایک مکسچر کی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، تو وہ انہوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس مٹی کو گوندا جائے۔ ایک مخصوص مدت تک اس کو گوندا گیا، اس کی ایک کیفیت بدل گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ ارشاد فرمایا، دوبارہ حکم ہوا، اس کو دوبارہ گوندا گیا، پھر اس کی ایک اور کیفیت تبدیل ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، پھر دوبارہ اس مٹی کو گوندا گیا تو وہ سخت ہو گئی۔ اس مٹی سے، جیسے سخت چیز ہوتی ہے، کھنکھناتی مٹی کا لفظ استعمال ہوا، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ تھا، یا جو اس کو آپ مین سٹرکچر کہتے ہیں، وہ بنایا گیا۔ تو اس کو ایک مدت تک جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے اس کو دیکھتے تھے تو تعجب کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی تخلیق پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب حکم ارشاد فرمایا، اس پتلے میں یا سٹرکچر میں جب روح پھونکی گئی تو آپ کی روح جب نتنوں تک آئی، ناک تک، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، اور جب روح مبارک آپ کی منہ تک، ہونٹوں تک آئی تو الحمدللہ آپ کی زبان سے نکلا، الحمدللہ آپ نے ادا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر یرحمک اللہ فرمایا، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک تخلیق فرمائی۔ تو جب یہ کلمات آپ کے منہ سے نکلے الحمدللہ کے، تو ان کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ کی حمد کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر، ابو محمد بھی کہا جاتا ہے۔ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سٹرکچر تیار کیا گیا تھا، ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا، اس میں مختلف کلر بھی تھے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق، سرخ، سیاہ، سفید، اور اس میں ذائقے بھی تھے، نمکین، ترش، نرم، سخت۔ تو اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی کہ پوری انسانیت، اس میں بھی مختلف کیفیات ہیں اور مختلف ان کے کلر ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو، جیسے میں نے بتایا کہ
ابو محمد، ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو لقب ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور آپ نے 960 سال عمر پائی۔ آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 960 سال تھی، اور آپ جب وصال آپ کا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چاہا کہ آپ کو واپس بلا لیا جائے، تو آپ کی اولاد کی تعداد اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سسٹم بنایا تھا، آپ کی اولاد بڑھتی تھی، تو جب آپ کی وفات ہوئی تو 1 لاکھ کے قریب آپ کی اولاد تھی، جنہوں نے مختلف صنعتوں کی بنیاد رکھی، عمارتوں کی بنیاد رکھی، اور جتنے بھی ورکنگ والے کام تھے وہ آپ کی اولاد سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کا مختلف انداز سے ذکر ہوا ہے۔ آپ جب جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جنت میں رکھا ہوا تھا، تو آپ کو تنہائی محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نیند کا غلبہ طاری فرما دیا۔ آپ سو گئے کافی عرصہ تک، یعنی کہ جتنی دیر تک اللہ نے چاہا آپ حکم خداوندی سے سوئے رہے۔ تو اس سونے کی کیفیت میں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ کو جو ہے نا وہ تخلیق فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ان کے پاس موجود ہے، تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے آپس میں منسلک کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان سے جو ہے نا انسانیت کی جو ہے وہ نسل چلائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو 4 طریقوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ ایک، سب سے پہلے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ دوسرا طریقہ، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرمایا، یعنی بغیر ماں کے پیدا فرمایا، انداز بھی مختلف۔ تیسرا انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے انسان کے پیدا ہونے کا، وہ جو مروجہ اب انسانیت کا جو طریقہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 طریقوں سے انسان کو تخلیق فرمایا۔